اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹائپس آف وربس یا افعال کی اقسام پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ افعال کی اقسام۔ ٹائپس آف ورب۔ اس سے پہلے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ عربی میں فعل وہ کلمہ جس کی دو شرائط ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، کام کا کرنا یا ہونا۔ نمبر 2، زمانہ یعنی وقت کا تعین۔ کام کب ہو رہا ہے، ماضی میں ہوا ہے، حال میں ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ تو عربی میں اس سے آگے ہم نے یہ پڑھا کہ عربی کے تمام جو وربس ہیں وہ 3 کلمات سے ڈرائیو ہوتے ہیں، جن میں پہلا ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ تمام الفاظ ان ہی سے بنتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سٹرکچر ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اس کو ہم ساتھ لکھ بھی لیتے ہیں۔ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ ان کو اجتماعی طور پہ روٹ لیٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ اب افعال کی اقسام سے کیا مراد ہے؟ افعال کی اقسام سے مراد اصل میں وہ میتھڈز ہیں، وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے مختلف وربز بنائے جاتے ہیں۔ عربی بہت ہی آرگنائزڈ قسم کی زبان ہے۔ اس میں تمام فعل جو ہیں ان کا ایک میتھڈ ہے، ایک انداز کے، ایک فارمولے، ایک سٹرکچر کے ساتھ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن بنیادی جو اس کا روٹ ہے، جو سٹرکچر ہے، وہ فا، عین اور لام کلمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی جو اقسام بنائی گئی ہیں یا جو میتھڈ، جو میئرز، انگریزی میں ان کو میئرز بھی کہتے ہیں، میئرز آف وربس، میئرز آف وربس۔ وربس یعنی ورب کے پیمانے، کن پیمانوں پر یہ وربس بنتے ہیں۔ تو عربی کے جو افعال ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ 10 کیٹیگریز کہہ لیں، گروپس کہہ لیں، انداز کہہ لیں، میتھڈز کہہ لیں، جن سے یہ افعال بنائے جاتے ہیں۔ تو پہلی جو فارم ہے وہ، اور ان 10 اقسامز کو فارمز کا نام دیا گیا ہے، فارم 1، فارم 2، فارم 3۔ تو پہلی فارم کو ہم دیکھ لیتے ہیں، فارم 1۔
یہ فارم 1 ہے. اب فارم 1 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلا لیٹر ہم لکھتے ہیں فا، عین اور لام. فا، عین اور لام. اس کو اگر ہم اکٹھا کر کے لکھیں تو یہ یوں لکھا جائے گا، فعلا، فعلا. اب اس کی پہلی فارم ہی فا، عین، لام کو اکٹھا کرنے سے بنتی ہے. اب اس کی دوسری فارم 2 جو ہے، یہ لیٹرز اپنی جگہ پہ رہیں گے، فا، عین اور لام. اس میں صرف تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے کہ جو عین کلمہ ہے اس کے ساتھ ایک عین کا اضافہ ہے. اس طرح یہ 2 ہیں ان ہو گئے. جو فارم 1 ہے وہ 3 ہی لیٹرز پر مشتمل ہے اور باقی فارمز 4 یا 5 لیٹرز پر مشتمل ہیں. تو فارم 2 میں جو لیٹرز آتے ہیں، جو حروف آتے ہیں، وہ اصل میں ان کی تعداد 1، 2، 3 اور 4 ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر اکٹھا کر کے لکھیں تو یوں لکھیں گے، فا، عین، عین 2 دفعہ ہے تو ان 2 دفعہ کو اکٹھا کرنے کے لیے شد کا استعمال کیا جاتا ہے. فعلا کیا بن گیا؟ فعلا. تو تبدیلی کیا آئی کہ سنٹر یا عین کلمہ کے ساتھ ایک عین کا، ایک حرف کا اضافہ ہے. اب فارم 3 کو دیکھ لیں. فارم 3 تو اس میں فا کلمہ اپنی جگہ پہ، عین کلمہ بھی اپنی جگہ پہ، لام بھی اپنی جگہ پہ. اب اس کے ساتھ ایک لیٹر جو فا کلمہ ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. فا، الف، عین اور لام، ان کو اگر اکٹھا کر کے لکھا جائے تو فا اسی طرح رہے گا، آگے الف اور پھر عین اور لام. فعلا، فعلا. اس میں صرف الف کا اضافہ ہے. یہ بھی 4 حروف کا ورق بنے گا. اب فارم 4 جو ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس میں جو فا ہے، فا کلمہ، اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہے اور وہ فا سے پہلے آئے گا. اس کو اگر اکٹھا کر کے لکھیں تو یوں بنے گا، افعلا، افعلا. فارم 4
فارم 4 کے بعد اب ہے فارم 5. فا عین لام. اس کو کہتے ہیں یہاں اس میں جو عین کلمہ ہے اس کے ساتھ ایک عین کا اضافہ ہے، تو یوں اگر دیکھیں تو یہ بن جاتی ہے فارم 2. اور اس 2 کے ساتھ یہاں پہ تا کا اضافہ ہے. اکٹھا کر کے لکھیں تو اس کو تف تفعلا، یعنی یہ تا اور اس کے اوپر شد رہے گی. اس کو 3+2 بھی کہتے ہیں. 5 یعنی 3+2، 2 فارم آ گئی، اور 3 جو ہے یہ ہمارا الف با اور تا جو ہوتا ہے یہ تیسرا حرف ہے. اور فارم 2 اور 3 کو اکٹھا کریں تو بن جاتی ہے فارم 5 تفعلا. اس کے ساتھ ہی اب آگے ہے فارم 6. فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس سے فارم 3 بناتے ہیں پہلے. تو یہاں الف کا اضافہ، اور اس کے ساتھ یہ والی فارم بن گئی اب فعلا فارم 3، فا الف عین لام. اس کے ساتھ بھی یہیں پہ تا کا اضافہ ہے، تو یہ بن جائے گی تفا علا. اس کو 3+3 کہتے ہیں. اوپر والی کو 3+2، 5 فارم کو 3+2، اور فارم 6 کو 3 یعنی تا حرف 3 نمبر کا، اور فارم 3 کو جب اکٹھا کیا جائے تو فارم 6 بن جاتی ہے تفعلا. اب ہے فارم 7. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اس میں جو چینج ہے، اضافہ ہے، تو وہ یہاں پر فا کے باکس میں ان کا اضافہ ہے. ان فعلا اکٹھا کر کے لکھیں فا عین اور لام. یعنی اس کو اگر تھوڑا سا ریڈ ہو سکے، یہ ہمارا ان جو ہے یہ اس میں آ گیا ان فعلا. یہ فارم بن گئی 7. اب فارم 8 ہے.
فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اس کے ساتھ اب جو چینج ہے وہ تا عین کلمہ کے ساتھ ہے اور الف افتعال، افتعال. تو اکٹھا کر کے لکھیں اف تا عین لام، افتعال. یہ فارم 8 تھی. اب فارم 9. فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اس میں جو تبدیلی ہے وہ اسی طرح الف کے نیچے زیر آ جائے گی، اف اور لام میں ایک لام کا اضافہ ہے، یعنی لام کلمہ کے ساتھ ایک حرف کا اضافہ ہو. تو اکٹھا کر کے لکھیں تو بنے گا افعل، افعل، الف فام فا عین اور یہ لام لام اکٹھا ہے تو اس کو ہم دو حرف کو اکٹھا شو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں. افعل، افعل. اب فارم 10. فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اس میں جو تبدیلی ہے اس میں 3 حرف کا اضافہ ہے، الف، سین اور تا. 3 حرف کا. فا کے باکس میں ہی، فا کلمہ کے باکس میں ہی الف، سین اور تا. تو اس کو اکٹھا کر کے لکھیں تو بنتا ہے اس تفعل، اس تفعل. یہاں پہ یہ بنے گا استفعل. یعنی فارم 8 میں ایک الف اور لام کلمہ کے ساتھ ایک لام ہے تو افعل، افعل. اور فارم 10 میں فا کلمہ کے ساتھ ہی الف، سین اور تا کا اضافہ ہے تو فا اور عین لام اپنی کلمات اپنی جگہ پہ، تو اس اضافے کے ساتھ استفعل. یہی تبدیلیاں ہیں جن سے ایک ہی حرف سے مختلف انداز یا کیٹیگری یا گروپس یا ٹائپس یا فارمز جو بھی کہیں اس سے وربز بنائے جاتے ہیں عربی زبان کے. اب اگر ان کے اوپر اعراب لگا کے دیکھ لیتے ہیں. فعل، فا عین لام، فعل. اور یہاں بھی بن جائے گا فعل.
دوسرا ہے فعلا، سوری یہ پہلا ہے فعلا، فا عین لام، یہ ہے فا عین لام فعلا، اور دوسرا ہے اس میں دو عین کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو اس کے اعراب یوں لگیں گے، فا پہ زبر ان دونوں کے اوپر اکٹھے ہو کے یہ شد میں بدل جائیں گے، اور عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، تو فا اعلیٰ، یہاں بھی ہم لگا دیتے ہیں فا اعلیٰ، فا اعلیٰ۔ فارم 3 ہے، اس کے اوپر اعراب لگائیں تو یہاں پہ ہوگا فا ہا لا، یعنی یہاں پہ اوپر زبر فا اعلیٰ، فا اعلیٰ، فا اعلیٰ۔ فارم 4 میں دیکھیں تو اس کے اوپر زبر ہو، یہاں پہ سکون ہے، اف اعلیٰ، اف اعلیٰ، یہاں بھی لگا لیتے ہیں اف اعلیٰ۔ فارم 5 میں تا کے اوپر زبر آئے گی، فا پہ سکون ہوگا، اور اس کے اوپر شد ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے، تو یہاں لگا لیں تاف سکون، تف ہا لا، تف ہالا، تف ہالا۔ فارم 6 میں تا فا الف اور تا پہ زبر، فا پہ زبر، عین پہ زبر اور لام پہ زبر، تفاعلا، تفاعلا بن جائے گا تفاعلا۔ اس کے بعد فارم جو 7 ہے، الف کے نیچے زیر، نون پہ سکون رہے گا، ان، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر، ان فعلا، ان فعلا، ان فعلا۔ فارم 8 میں الف کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر، اف، تا پہ اوپر زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر، اف تعالی، اف تعالی، اف تعالی۔ اب فارم 9 جو ہے اس کے اعراب لگا لیں، الف کے نیچے زیر، فا پہ سکون ہے، عین، اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے شد کا استعمال، تو بن گیا کیا، اف حالا، بن جائے گا اف حالا، الف کے نیچے زیر، فا پہ سکون، عین پہ زبر، لام پہ شد، تو بنے گا اف حالا۔ فارم 10 جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو الف کے نیچے زیر، سین پہ سکون، اس، تف، عین پہ زبر، لام پہ زبر، تو اس تف حالا، اس تف حالا۔ یہ جتنے اعراب لگائے ہیں رڈ سے میں نے، یہ اعراب مستقل ہیں، قائم ہیں، اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف ان کے اندر سے حروف بدلیں گے، تو آگے ہم چل کے پڑھیں گے کیسے حروف مختلف حروف کو ملایا جاتا ہے اور ورب بنایا جاتا ہے۔ سوائے یہ فارم 1 جو ہے اس پہ میں نے بلیو کلر سے اعراب لگائے ہیں۔ اس پہ جو
فا پہ ہے یہ ریڈ ہی ہے، لام پہ ہے یہ ریڈ ہے، یہ ریڈ والے نہیں چینج ہوتے، صرف اس کا عین کلمہ پہ اعراب چینج ہوتا ہے. وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے کہ عین پہ کیسے چینج ہوتا ہے. باقی ان کے اوپر اعراب جو ہیں وہ اسی طرح اس سٹرکچر کے اندر قائم رہتے ہیں. صرف نیا ورب بنانے، فعل بنانے کے لیے ہمیں حروف کو تبدیل کرنا ہے. کون سے حروف؟ فا کی جگہ، عین کی جگہ اور لام کی جگہ. فا، عین اور لام کی جگہ ہم نے حروف تبدیل کرنے ہیں اور نیا ورب بن جائے گا. پھر آج کے لیکچر کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. افعال کی اقسام پڑھنی ہے ہم نے. تو فعل ہم نے پڑھا وہ کلمہ جس کی دو شرائط پوری کرتا ہو. ایک، اس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور دوسرا اس میں زمانے کا تعین ہو، یعنی وقت کا تعین ہو. کام کب ماضی میں کیا گیا، حال میں کیا جا رہا ہے یا مستقبل میں کیا جائے گا. اب فعل کی جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ فعلہ ہے. فعلہ ہے فا، عین اور لام کلمہ. یہ فا کو تین ہی حروف پہ سے مل کے ورب بنتے ہیں عربی میں، اور باقی جو وربز ہوتے ہیں وہ انہی سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں. تو پہلی اسی بنیاد پہ ان کی 10 میتھڈس ہیں، 10 میئرس ہیں، 10 اقسامس ہیں یا 10 فارمز کہہ لیں، وہ بنائی جاتی ہیں. تو پہلی فارم تو خود فعلہ ہے. فارم 1 فا، عین، لام. فا پہ بھی زبر، عین پہ میں نے بلو بنائی ہے، یہ چینج ہوتی ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح تبدیل ہوتی ہے. فا، عین اور لام. فعلہ فارم 1. فارم 2 فا، عین اور لام، اور اس کے ساتھ صرف سنٹر عین کلمہ کے ساتھ ایک عین کا اضافہ ہے. تو اس کو ہم یوں لکھتے ہیں فعلہ، فعلہ. اور فارم 3 میں فا کلمہ کے ساتھ الف کا اضافہ ہے، باقی روٹ لیٹرز اپنی جگہ پہ ہیں. فعلہ، فعلہ. اب فارم 4 جو ہے اس میں روٹ لیٹرز اپنی جگہ پہ ہیں اور الف کا اضافہ ہے. تو افعلہ، افعلہ. یہ ہم اکٹھا کر کے یوں لکھا جاتا، اس طرح لکھا جاتا. فارم 5 میں تا، فا، عین اور لام حروف اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ عین لگایا تو یہ فارم 2 بن جائے گی، اور تا لگایا جاتا ہے یہاں پہ فا کلمہ کے ساتھ تو یہ فارم 5 بن جاتی ہے. تو تا پہ بھی زبر، فا پہ سکون، عین اور پہ شد آ جائے گی اور لام پہ زبر ہے. تفعلہ، تفعلہ. فارم 6 تا، فا، عین، لام اپنی جگہ پہ، فا کے ساتھ الف کے اضافہ اور شروع میں تا کا اضافہ ہے. جب تا کو آگے چھوڑ دیں تو یہ فارم 3 بن جاتی ہے. تو 3 کے ساتھ تا کو جب ملایا جاتا ہے تو یہ تفعلہ. ان کی زبر، تا پہ بھی زبر، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ تفعلہ. 5 اور 6 کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ فارم 5 کو کہتے ہیں 3+2، اور فارم 6 کو کہتے ہیں 3+3. 3+2 فارم 5 کی 3+2 کا مطلب یہ ہے کہ حروف جو ہیں عربی کے الفابیٹس یا حروف ہیں ان کا تا لیٹر جو ہے وہ 3 نمبر پہ آتا ہے، اور فارم 2 کے ساتھ اگر تا کو ملایا جائے تو فارم 5 بن جاتی ہے. اسی طرح تا کو اگر فارم 3 کے ساتھ ملایا جائے تو فارم 6 بن جاتی ہے. اب اس کے بعد 7 ہے. تو تینوں روٹ لیٹرز اپنی جگہ پہ، ان پہ تبدیلی کیا ہے؟ ان فا کلمہ کے ساتھ آئے گا. ان، اور اس کی نیچے زیر ہے، نون پہ سکون ہے، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ. ان فعلہ. فارم 8 میں فا، عین اور لام اپنی جگہ پہ، عین کلمہ کے ساتھ تا کا اضافہ ہے، اور فا کلمہ کے ساتھ
الف کا اضافہ ہے. الف کے نیچے کسرہ ہوگا اور فا پہ زبر، تا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر. افتعال. فارم 9 میں فا، عین اور لام کلمہ اپنی جگہ پہ، فا کلمہ کے ساتھ الف اور لام کلمہ کے ساتھ ایک لام کا اضافہ ہے. افعل بن جائے گا افعل. فارم 10 میں فا، عین اور لام، فا، عین اور لام اپنی جگہ پر ہیں. الف، اس میں جو تبدیلی ہے وہ صرف یہ ہے کہ الف کے نیچے زیر، سین اور تا، الف سین تا کا اضافہ ہے. تو فا پہ سکون آ جائے گا اس کے ساتھ ملانے کے لیے. استفعل، استفعل، استفعل. یہاں سے پھر دیکھ لیں فارم 8 فا، عین اور لام، فا عین کے ساتھ تا کا اضافہ، فا کے ساتھ الف کا اضافہ. افتعل، افتعل، افتعل. فارم 9 میں فا، عین، لام اپنی جگہ پہ اور لام کلمہ کے ساتھ ایک لام کا اور فا کلمہ کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہے. تو بن جائے گا افعل، افعل. فارم 10 میں فا، عین اور لام اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ الف سین تا کا اضافہ ہے. استفعل، فا پہ سکون آ جائے گا استفعل. یہ بنیادی سٹرکچر ہیں، ان کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد یہ وقت کے ساتھ ہو جائیں گے. صرف ان میں جو تبدیلی آتی ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھ لیں غور سے نا، تو یہ جو بلیو لکھا ہوا ہے، بلیو پین سے، وہی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، باقی ریڈ والی چیزیں تبدیل نہیں ہوتی. نہ دمہ، کسرہ، یہ تبدیل نہیں ہوتے. یہ بلیو جو ہیں، جو روٹ لیٹرز ہیں، وہی تبدیل ہوتے ہیں اور نیا ورب بن جاتا ہے. صرف یہ پہلی فارم جو ہے فعل کی، فا کے اوپر اور لام کے اوپر یہ مستقل رہتے ہیں اور عین کلمہ پہ چینج آتی ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. ایک دفعہ پھر ریوائز کرنا ہے تو دیکھ لیجئے. فارم 1 فا، عین، لام روٹ لیٹرز ہیں ہمارے پاس، اس سے فارم 1 بن جائے گی فعلا. فارم 2 فا، عین، لام روٹ لیٹرز کے ساتھ ایک سینٹر میں عین کلمہ پہ ایک عین کا اضافہ ہے. اس طرح یہ 4 لیٹر والا ورب بن جائے گا فعلا، فعلا. اور فارم 3 میں فا، عین، لام کے ساتھ فا کلمہ پہ الف کا اضافہ ہے فعلا، فعلا. فا، اس میں فا کے بعد الف آتی ہے اور فارم 4 میں الف پہلے آتا ہے. یہی اس میں چینج ہے، دونوں ایک ہی سمجھ لیں ساتھی ہیں. 3 اور 4 میں یہ فرق ہے میتھڈ میں کہ فا کے بعد الف آتی ہے اور اس میں الف پہلے آ جاتا ہے. افعل، افعل. فارم 5 میں فارم 5 جو ہے وہ 3+2 کہلاتی ہے. یعنی فارم 3 کے ساتھ اگر ہم تا کا اضافہ جو روٹ لیٹر 3 نمبر پر ہے اس کو اگر ساتھ ملائیں تو یہ فارم 5 بن جاتی ہے. تفعل، تفعل. فارم 6 کو کہتے ہیں 3+3، یعنی تیسری فارم کے ساتھ اگر ہم حرف تا یعنی 3 نمبر والے کو ملائیں تو یہ فارم 6 بن جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تفاعل. اسی طرح فارم 7 جو ہے، جو فا، عین، لام روٹ لیٹرز اپنی جگہ پہ، اس میں فا کلمہ کے ساتھ صرف الف اور نون کا اضافہ ہے. انفعل، انفعل. فارم 8 کے کو دیکھیں تو فا، عین، لام روٹ لیٹرز اپنی جگہ پہ، اس میں الف فا کلمہ کے ساتھ الف کا اضافہ ہے اور عین کلمہ کے ساتھ تا کا اضافہ ہے. افتعال، افتعال. فارم 10 میں فا، عین، لام اپنی جگہ پہ، فارم 10 میں فا، عین، لام اپنی جگہ پہ اور اس میں الف کے ساتھ فا کلمہ کے ساتھ الف
اور لام کے ساتھ ایک لام کا اضافہ ہے. اف حالا، اف حلا یہ بن جائے گا، ملائیں گے تو فا پہ سکون، الف کے نیچے زیر، اف حلا. اب فارم 10 میں ہے تو فا عین لام اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ فا کلمہ کے ساتھ ہی الف سین اور تا کا اضافہ ہے. استف حالا، استف حالا. یہاں یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ آپ کو کنفیوز نہ کر لیں. یہ جو فارم 2 ہے، اس کے اگر ہم دیکھیں نا تو اس کو اگر چھوڑ دیں تو فا فعلا سے ہے، فا پہ بھی فتح ہے یعنی زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے اور لام پہ زبر ہی ہے. لیکن جب ہم اس کے ساتھ عین کا اضافہ کرتے ہیں تو عین پہ سکون ہے، سکون. تو اس طرح فا عین سے مل جاتا ہے اور عین پہ زبر اپنی اور دوسرے عین پہ اپنی زبر رہتی ہے اور لام پہ زبر. اس طرح فا اعلیٰ یعنی فا اعلیٰ، فا اعلیٰ. اسی کی طرح اس ساتھ اگر فارم 3 کو دیکھیں تو یہاں پہ سکون ہے، فا الف کے ساتھ مل جائے گا اور عین پہ زبر، لام پہ زبر، تو فا اعلیٰ، فا اعلیٰ. اسی طرح آگے فارم 4 کو دیکھیں تو اس میں ٹھیک ہو گیا. فارم 5 میں بھی ڈبل لیٹر آتا ہے، تو اگر چینج کو ہٹا دیا جائے تو یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہے، یہاں پہ فتح رہے گا اور یہاں پہ بھی فتح ہے، یعنی یہاں پہ بھی زبر ہے یہ اور یہاں پہ بھی زبر. چینج کو ہٹا دیا، فا عین لام فعلا، تو اب چینج کیا تو تا پہ فتح آ گئی تو فا اپنی جگہ پہ، عین پہ سکون ہوگا. اس طرح یہ فا عین سے ملے گا تفا اعلیٰ، یہ بن جائے گا تا فا اعلیٰ، تا فا اعلیٰ، تفا اعلیٰ. اسی طرح آگے دیکھیں تو فارم 6 میں یہاں الف پہ سکون ہے تو تا فا الف سے ملے گا فا اعلیٰ، تا فا اعلیٰ. اسی طرح آگے یہ جہاں پہ ہے، یہاں پہ الف پہ فے اور یہاں پہ اس چینج کو ختم کر دیا جائے تو دیکھیں تو فا عین اور لام، یہ بھی فتح. ٹھیک ہے، اب الف سے ملا رہا جاتا ہے یہاں پہ، تو ملانے کے لیے اس کا فتح ختم کر کے یہاں پہ سکون آیا. اف حال، اور یہ جو لام نیا اضافی آیا ہے اس کے اوپر سکون ہے تو بن جائے گا اف حل حل لا، اف حل، اف حل لا. اس کو ایسے لکھا جاتا ہے اف حل لا. باقی آج کے لیے اتنا، آج کا یہ لیکچر اختتام ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم فعلا جو فارم 1 ہے اس میں جو عین پہ زبر زیر اور پیش کی جو چینج ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے.